جو بات اچھی ہو دل میں اتار لینا چاہیے، جو بات اچھی ہو دل میں اتار لینا چاہیے اور زندگی کو اپنی سنوار لینا چاہیے۔ خوشی کی عمر اکثر کم ہوتی ہے، اسے خوشی خوشی گزار لینا چاہیے۔ بات جب چھوٹوں سے بگڑنے لگے تو بڑوں کو معاملات سنبھال لینا چاہیے۔ ہے انسان آخر خطا کا پتلا، ہو جائے خطا تو بہت ہو چکا موبائل کا کھیل، اب تو ہاتھوں میں قرآن لینا چاہیے۔ اصل آپ کو پہلا مصرع سنانا تھا کہ بات جو اچھی ہو دل میں اتار لینا چاہیے۔ کل آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ایک دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کی نسبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا چاہیے یا نہیں، یہ میں آپ کو کل سمجھا رہا تھا۔ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا حدیث کس درجے کی ہے۔ بخاری شریف کے نام سے سبھی حضرات واقف ہے۔ بخاری شریف کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے، گائیڈز۔ لیکن ایک شرح ہے بخاری شریف کی جس کا نام ہے فتح الباری، اس کے لکھنے والے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ، بہت بڑے شخص ہے علمی اعتبار سے۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بخاری شریف کی شرح کا امت پر یہ قرضہ چلا آ رہا تھا جو فرض کفایہ تھا کہ جیسا اس کا حق ہے بخاری شریف کا، ویسی کیا لکھی جائے، اس کی شرح لکھی جائے، جیسی وہ کتاب ہے اس کی شایع نشان۔ جیسے قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کی بہت سی تفاسیر ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے اکابر نے، کاش شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، ہر منگل کو حضرت کا درس ہوتا تھا۔ کون سے دن؟ منگل کو۔ اور علماء نے حسن بھائی لکھا ہے کہ اتنے لوگ ہوتے تھے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، حالانکہ مسجد کتنی بڑی ہے آپ نے دیکھی ہوگی۔ اردو زبان میں ہے حضرت کی وہ تفسیر، فتح العزیز کے نام سے اور بھی دیگر نام سے چھپی ہے، لیکن پہلا 29واں پارہ، 30واں پارہ، پہلا پارہ اور دوسرا پارہ، یعنی 3 پارے مکمل حضرت نے تفسیر کی، اور دوسرا پارہ چل رہا تھا مجموعی اعتبار سے 4تھا پارہ، اور یہاں تک حضرت پہنچے تھے۔ جو اب آپ کثرت سے یہ آیت کریمہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں اور آپ سنیں گے۔ روزے کا جہاں بیان ہے
دوسرے پارے میں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں تک پہنچے تھے حضرت کا انتقال ہوتا۔ علماء نے لکھا کہ کاش یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو امت پر جو قرض تھا فرض کفایہ کے طور پر وہ کیا ہو جاتا؟ ادا ہو جاتا۔ تو یہی بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے تعلق سے فرماتے تھے کہ امت پر جو قرض چلا رہا تھا فرض کفایہ کے طور پر، اسے ادا کر دیا کس نے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی شرح لکھ کر، اور اس کا نام کیا ہے؟ فتح الباری۔ تو یہ اتنے بڑے شخص ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کب اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی، یہ آپ کو اصل بات بتانا ہے کہ کب کرنا ہے۔ ضعیف کی صدیق بھائی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث میں، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند میں، یاد رکھنا، حدیث ضعیف ہے، ہم جو بولتے ہیں نا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذاکر بھائی کہ اس کی جو سند ہے، اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا، سند جانتے ہو کیا؟ ہاں بول دیا، لیکن ہیں نقل کرنے والے۔ ایک بات جاوید بھائی نے بتائی مجھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جاوید بھائی آپ نے کس سے سنی یہ بات؟ تو کہتے ہیں ذاکر سے سنی۔ میں نے ذاکر سے پوچھا کہ انہوں نے کس سے سنی؟ تھے کہ حافظ امتیاز سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ تھے کہ حافظ یوسف سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ تھے کہ صدیق بھائی سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ کہ ہاشم بھائی سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ تھے کہ عبدالحفیظ چچا سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ کہ حسن بھائی سے سنی۔ یہ ہے سند۔ اب اس کے شرائط ہے، اس میں وہ جتنے شرائط ہے اس پر جب راوی پورا نہیں اترتا تو اس کی وجہ سے حدیث میں کیا آ جاتا ہے؟ ضعف آ جاتا ہے۔ اس کی سند میں کیا آ جاتا ہے؟ ضعف آ جاتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ورنہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ جو راوی ہے، جو بیان کرتا ہے، جو سند ہے، تو اس راوی کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث میں کیا آ جاتا ہے؟ ضعف آ جاتا ہے۔ تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ یہ تحریر فرماتے ہیں، مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ 2 قسمیں ہیں ضعیف کی۔ ایک خالی ضعیف ہے اور دوسرا انتہائی درجے کی ضعیف۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک آپ بھی بولے نا ضعیف یعنی کمزوری، کوئی مانس بیمار ہوئے تو ہوں کہ کمزوری بوجھ ہے، تو یہ جو صرف یوں بولتے ہیں نا کہ کمزوری بوجھ ہے تو تھوڑی سی، اور زیادہ ہو تو کیا بولتے ہیں؟ یہ کہہ رہا بوجھ کمزوری سے۔ ابھی تو کیا بولا کہ کمزوری سے، اب بولے گا بوجھ کمزوری سے، کہ چالوا میں بھی تکلیف پڑے، بہوا میں بھی تکلیف پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ضعیف کا معنی کیا؟ کمزور۔ ہم سب بھی کمزور انشاءاللہ 8:45 تک چھوڑ دیں گے، اور میں خود بھی چھوٹ جاؤں گا۔ معمولی درجے کا ضعف ٹھیک ہے، وہ چلے گی۔ کس میں؟ فضائل۔ 2 قسم کے احکام ہیں، ایک فضائل کے باب سے ہیں اور دوسرے حلال و حرام کے اعتبار سے۔ حلال و حرام اس کے لیے حدیث کیسی ہونی چاہیے؟ قوی۔ جزاکم اللہ۔ کیسی ہونی چاہیے؟ قوی ہونی چاہیے، اس سے پھر حلال اور حرام ثابت ہوگا۔ لیکن معمولی درجے کا ضعف ہو تو اس کے وہ فضائل میں کیا ہے؟ وہ چل جاتی ہے۔ ترغیب و ترہیب یوں بولتے ہیں۔ ایک کتاب بھی ہے
الترغیب والترہیب، تو اس میں معمولی ضعف ہو سند میں، جس کو ہم حدیث میں بولتے ہیں، یعنی اصل میں سند میں، تو اس میں وہ چل جاتی ہے. لیکن جہاں حلال اور حرام کا معاملہ آئے گا تو وہاں حدیث کیسی ہونی چاہیے؟ قوی ہونی چاہیے، اور کم از کم درجہ حسن بھائی آپ کے نام کی طرح درجہ حسن، ہاں وہ حدیث کی ایک قسم ہے، کیا نام ہے؟ حسن. تو اس درجے کی ہونی چاہیے. معمولی ضعف چلتا ہے، بعض مرتبہ وہ نیچے لکھا ہوتا ہے. یہ جو کتاب ہوتی ہے نا، تو اس میں نیچے حاشیہ ہوتا ہے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے. وہ پاکٹ سائز کتابیں بھی بہت سی چھپتی ہے. ترکے سر ہمارے فاروق بھائی دیسائی اس مجلس کا حصہ ہوا کرتے تھے. آپریشن ہوا تو بیچارے پھر آ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی سے نوازے. تو ان کا گاؤں ترکے سر، وہاں ادارہ ہے فلاح دارین. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلہوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا، حضرت آپ کہاں تدریسی خدمت انجام دیتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے ترکے سر بر وزن درد سر. کیا ہے بر وزن درد سر؟ اور کبھی حضرت فرماتے تھے کرنا ہو ترک شر، ویسے سین پر نقطے نہیں ہیں، چھوٹی سین ہے ترک سر میں. میں نے جو بولا وہ حافظ امتیاز اور حافظ یوسف اچھی طرح سمجھے ہوں گے کہ بڑی شین ترک شر، شر یعنی برائی. اللہ نے فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حضرت فرماتے تھے کرنا ہو ترک شر، تشریف لے آئیے ترک سر. تو بہرحال ترک سر میں ایک بڑے میاں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی فضیلت اس میں لکھی ہوگی، تو نیچے حاشیے میں لکھا تھا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. عصر کے بعد کا وقت تھا. حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو مسجد سیدھے چلے گئے، کوئی نہیں تھا. بڑے میاں بیچارے کتاب پڑھ رہے تھے. انہوں نے نیچے دیکھا کہ حدیث ضعیف ہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا مطلب. اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں مسجد میں، تو اچھا موقع ہے، کوئی ہے بھی نہیں، پوچھ لینا چاہیے. تو وہ کتاب لے کے گئے بڑے میاں اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو دیکھیے بعض مرتبہ سامنے والے کی ذرا استعداد بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس کو اس کے مطابق جواب دینا چاہیے. ہر مرتبہ اپنی علمی استعداد نہیں جھاڑنی چاہیے کہ وہ ہے بالکل بیچارہ گاؤں کا آدمی دیہاتی، اور اس کے سامنے شروع ہو گئے وہ علمی بحث شروع کر دی. હવે સિદ્દીક ભાઈને અમે મેં એવું ચાલુ કરી દેમ તો મને જોઈને જ પછી નાસશે કે ના યાર મોસબ તો ગાંડા પોતે હો ગાંડા થઈ ગયેલા લાગે ને સાલા આપણો ગાંડા કલાક છે એમ કે ખબર નહીં હું બધું આપણે સમજાવે એમ. تو سمجھ میں تھوڑی آتا ہے بھائی عوام کو. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ سامنے والے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا مفہوم ہے لوگوں سے ان کی جو عقل، اس کا جو معیار ہے اس کے مطابق گفتگو کرو. شاہ عبدالعزیز جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، ایک بوڑھی عورت آئی حضرت کے پاس، ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی. تو کہنے لگی کہ حضرت جی ایک سوال ہے، پوچھوں میں؟ دیکھیے ذاکر بھائی ہم سے وہ بڑھیا اچھی ہے، آپ نے تو ڈائریکٹ پوچھ ہی لگی. اور وہ کیا ہے جاوید بھائی؟ اجازت لے رہی ہے، اجازت مانگ رہی ہے کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. حضرت نے فرمایا بڑی بھی پوچھ. تو کہا کہ یار اب تک میں حضرت سمجھی نہیں کہ اللہ میاں مسلمان ہے کہ ہندو ہے. گاؤں کے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بیچارے، بولے بھالے جو دل میں ہے وہ بول دیتے ہیں. ہاں لیکن اب تو گاؤں والے بھی منافقت آ گئی ہے. اب گاؤں بھی شہر ہو گیا ہے، باہر کچھ ہیں اندر کچھ. ورنہ پہلے گاؤں والے بہت بولے بھالے ہوتے تھے. تو کہنے لگے کہ اللہ میاں، اب دیکھیے اللہ میاں کے تعلق سے મારા જેવા ને તમારા જેવા મૌલવી હોતે તો ખબર નહીં હું કહેતા ગુમરાહ છે, ઇસ્લામથી નીકળી ગઈ, આવો સવાલ પૂછે.
ارے بھائی وہ بیچاری بڑھیا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ حضرت نے اس کو دیکھیے جواب بھی پھر کیسا دیا، کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی قرآن کی آیت نہیں سنائی، کیونکہ اس کے پلے پڑتا بھی نہیں، اور سوال کیا کہ اللہ میاں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت نے سوال کیا اس سے کہ بڑی بھی ذرا بتا، کیا پوچھا ہاشم بھائی کہ بڑی بھی ذرا بتا، گائے کون کھاتا ہے؟ گائے کون کھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان الذین آمنوا کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گائے کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب اللہ مسلمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھانا پڑے۔ ایک تحریک چلی تھی انڈیا میں جس کا نام ہے شدھی تحریک، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ کیا نام تھا اس تحریک کا؟ شدھی تحریک۔ اس کا بڑا تھا پنڈت دیانند سرسوتی۔ گاؤں کے لوگ بھولے بھالے، تو ان کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ تم لوگ تو اصل میں آج بھی کہتے ہیں نا کہ گھر واپسی۔ تو ایسی بات اس نے کہی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ان کو ہٹانا چاہا دین سے، اسلام سے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ یا کوئی اور ہمارے بزرگ کا قصہ ہے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں گاؤں کے لوگ کیا ہے؟ مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ اس کی بات میں آ گئے۔ بڑا چالاک آدمی تھا پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے بہت سے اعتراضات بھی کیے اسلام پہ، اور ہمارے اکابر سے مناظرہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ایک دو میں منہ کی کھائی تو پھر بھگ جاتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ تو کہاں گاؤں والے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کیسے سمجھائیں؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ عقل کا جو معیار ہے اس کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں بچے کی کیا کراتے ہیں؟ ختنہ کراتے ہیں نا۔ پیدا ہو بچہ تو کیا کراتے ہیں؟ ختنہ کراتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک اور قوم رہتی ہے وہ بھی کراتی ہے۔ ارے بھائی وہ تھوڑی تھی وہاں پہ اس وقت، تو یہ ہم ہی کراتے تھے، اور جو دوسرے رہتے تو اپنے بانڈا کے ہے، تو بہرحال وہ تو نہیں کراتے تھے۔ تو کیا کہا حضرت نے؟ کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کیا وہاں جا کر، یہ فرمایا کہ بتاؤ تم نے سنت کرائی، ختنہ کرانے کو کیا بولتے ہیں؟ سنت کرانا بولتے ہیں نا۔ اکبر الہ آبادی نے ذاکر بھائی اس تعلق سے ایک شعر کہا ہے، ختنہ جب بچے کی جب ختنہ کی جاتی ہے تو روتا ہے نا، ہاں روتا ہے۔ اب بڑا آدمی کوئی ایمان کی دولت سے اب تک محروم تھا، وہ ایمان لے آیا، اس کی ختنہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو مسئلہ سنو، یہاں بات آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اگر کرا لے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن دو وجہ سے۔ ایک تو بڑا ہے تو تکلیف کا برداشت کرنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ دوسری بات بے پردگی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ بے پردگی ہوگی۔ سطر کھولنا پڑے گا نا، سطر جو ہے وہ کھولنا پڑے گا، اور سطر کی بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں اسلام میں، لیکن اب ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سمر آئے گا تو سی سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے کیا کچھ ہوتا ہے۔ خیر، تو اس وجہ سے کہا کہ بھائی بڑے نہ کرائے۔ تو کہاں تم نے کرائی ہے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اکبر نے لکھا ہے کہ وہ بچہ روتا ہے، تو اکبر الہ آبادی نے لکھا، بوقت ختنہ میں جو رویا تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا۔ نائی جانتے ہو نا، ختنہ کرنے والا۔ بوقت ختنہ میں جو رویا تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا، مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی۔ مسلمانی میں قوت، ہاں خیر۔ تو کہا کہ تم نے کرائی تھے کہ کرائی تھے کہ چمڑی ہے آپ کے پاس، اگر اسلام سے پھرنا ہے مرتد تو پھر لگانی پڑے گی، تھے کہ وہ تھوڑی ہے کہ اب تم نہیں پھر سکتے، اب نہیں پھر سکتے، تمہاری سنت ہو گئی، ختنہ ہو گئی۔ تو ان کی بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ تو یاد نہیں رہا، تو واپس اسلام میں لوٹ آئے۔ تو اس طریقے سے صدیق بھائی سمجھانا چاہیے نا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، ذاکر بھائی، وہ بڑے میاں نے پوچھا، کوئی نہیں تھا، حضرت اور وہ تھے،
کہ حضرت یہ نیچے ضعیف لکھا ہے اور وہ گاؤں کا آدمی، تو اس کا کیا مطلب؟ تو وہ ذرا عمر رسیدہ تھے، بزرگ تھے، حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے بوڑھوں کے لیے زیادہ فائدہ مند، کہ ضعیف کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تم بھی ضعیف اور حدیث بھی ضعیف تو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا ہے، ورنہ بعض مرتبہ پھر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے نا، اس کو صحیح طرح اگر نہیں سمجھا پھر وہ عمل چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ کیا کچھ، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا ہے، پورے طور سے حدیث سے واقفیت نہیں ہوتی۔ میرے یہاں ایک صاحب کی دعوت تھی، انڈیا سے آئے تھے، سورت سے، آپ جانتے ہیں، آپ کے یہاں جو جاب پہ آیا تھا وہ اور ان کے والد، تو بات چیت جو ہے نکلی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی وہ انجینئر جو کہتا ہے کہ بغیر بارش کے، بغیر عذر کے، بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ادھوری بات بتاتا ہے۔ اس حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خود روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے 2 نمازیں بغیر عذر کے جمع کر لی، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ پوری بات نہیں بتائیں گے، تو آج کل وہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر نہیں جانتے تو جاننے والے سے کیا کر لو، پوچھ لو۔ تو یہ اس طرح کے، اور دیکھیے ہر آدمی کو سہولت، آسانی، آزادی، ایون میں بھی سب کو اچھی لگتی ہے نا۔ اب دیکھیے ٹوپی پہننی ہے تو مستقل وہ ہے، لیکن بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، تو مجھ سے کوئی اگر پوچھتا ہے موسیٰ وگر ٹوپی نماز تھی جائے، میں کہوں کہ وگر شرٹ، وگر ٹی شرٹ نے وگر جبھائی بھی تھی جائے الگ بات سے، اور پڑھنا کیسے چاہیے الگ بات ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مفہوم یہ ہے کہ جب مسجد آؤ، اور مسجد آدمی کیوں آئے گا؟ کیزن روڈ والا تو ایک اور ہے، زاہد بھائی آپشن ہو ہی سکے، تو بہرحال کیا ہے، مسجد آدمی اللہ کی عبادت کے لیے آئے گا، تو اللہ نے فرمایا زینت اختیار کر کے آؤ، اور زینت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹوپی کیا ہے، شامل ہے۔ یہ آج کے زمانے کا آج کے زمانے کی زینت، آج کے زمانے کی فیشن مراد نہیں ہے، جو ہمارے اسلاف کے زمانے میں وہ سمجھا جائے گا۔ غنیت الطالبین شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا مفہوم ہے، اور یہ بات غنیت الطالبین کے حوالے سے فقیہ العصر سید السادات سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ میں تحریر فرمائی ہے۔ مفہوم ہے کہ جو مسلمان گھر سے باہر اور بازاروں میں کھلے سر پھرتا ہے، سر ڈھکتا نہیں ہے، اس کی گواہی قاضی عدالت میں قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو اہمیت شاید سمجھ میں نہیں آئی، بڑی بات کہی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں، اب بھی نہیں سمجھے، ارے یہ بڑی بات ہے، اس کی گواہی کیا ہوگی، قبول نہیں ہوگی، صرف کس بنا پر کہ اس نے کیا نہیں پہنا ہے، ٹوپی نہیں پہنی۔ آج دیکھ لیجیے اتنی جو ہے وہ اہمیت لکھی ہوئی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ اور حج کے علاوہ ننگے سر پھرنا اور نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک حضور نے اہتمام کیا ہے اور مجھے اور آپ کو بتایا، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ، تب بھی کھلے سر مت جاؤ، سر ڈھک کے جاؤ۔ جو شریعت بیت الخلاء کے اندر ننگے سر اور بغیر ٹوپی یہ جانے کو پسند نہیں کرتی، وہ شریعت کیا بیت اللہ میں ننگے سر آنے کو پسند کرے؟
ارے سمجھ آ رہا ہے؟ وہ بیت الخلا ہے، یہ بیت اللہ ہے، وہاں پسندیدہ نہیں ہے، وہاں یہ کہاں گیا. ہمارے الٹا معاملہ ہے. لیکن આપણે લોકો ખાવા બેહે ને એ બી પહેલાના જમાનામાં, હાફિઝ સાહેબ હવે તો નહીં, પહેલાં તો ખાવા બેહતા તો ટોપીનો બહુ એહતમામ કરતા. મા બાપ બી કહેતા કે ટોપી પહેરીને ખાવા બેસવાનું. હસનભાઈ ખરું કે નહીં? હે હવે તમારા હાથે નહીં થયેલું હોય તો નહીં ખબર, મારા હાથે થતું હતું. હે કે ટોપી પહેરીને એમ કે ખાવા બેસવાનું, એમ કે ખુલ્લા માથે ખાવાનું. हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? इतना पहले एहतमाम होता था. इसलिए वो एक नवाब गुजरा है, मैं नाम भूल गया उनका, کہ وہ اور ان کے ایک بے تکلف دوست تھے. تو نواب صاحب جو ہیں ان کو شرارت سوجی، دونوں کھا رہے تھے، تو نواب صاحب نے سر پہ ٹپلی ماری، ہیں ان کو چپت رسید کی کہ بغیر ٹوپی کے آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہو، ننگے سر بیٹھے ہو، تو ماری. تو بعض لوگ ہیں نا بڑے ذہین ہوتے ہیں، فوراً کچھ نہ کچھ جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. تو جب نواب صاحب نے ان کو سر پہ کیا ہے ہاشم بھائی چپت ماری، تھپڑ مارا، تو وہ کہنے لگے اللہ والد مرحوم کو جزائے خیر دے، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹے ننگے سر کھانے نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ شیطان آ کے ٹپلی مارتا ہے. ہیں جاوید بھائی کیا فرمایا کہ اللہ والد مرحوم کو جزائے خیر دے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے ننگے سر کھانے نہیں بیٹھنے کا ورنہ شیطان آ کے کیا مارتا ہے، ذاکر بھائی ٹپلی مارتا ہے حافظ صاحب. تو انہوں نے نواب صاحب کو کیا بنا دیا؟ شیطان بنا دیا. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک انداز ہوتا ہے. اب کیا کرے، کس کو کہے، کس کو سمجھائے. ہاں اب تو ہم نے بہت کچھ نہیں دیکھا ہے. اچھا ہوا میں 45 کا ہو گیا، آپ بھی اوپر کے، اللہ نہ دکھائے ورنہ دور ایسا آنے والا ہے اللہ ہی رحم کرے. مسجدوں میں تین چیزیں ہونے لگے گی، اللہ کرے ہمارے یہاں نہ ہو اور کہیں بھی نہ ہو. ایک کرسیاں ہی کرسیاں ہوگی، دیکھنا آپ مسجدوں میں چرچ جیسا ہو جائے گا، کرسیاں ہی کرسیاں آپ کو نظر آئے گی، مجھے آپ کو. دوسرا ننگے سر لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں گے. تیسرا ویڈیو ہوگا، کیمرہ لگا ہوا ہوگا، بڑی اسکرین جو ہے مسجد کے اندر وہ لگی ہوئی ہوگی. یہ تین چیزیں ہونی ہیں. اللہ نے زندگی دی تو دیکھ لینا آپ لوگ، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہونے والی. کیوں؟ اب ماننے کا مزاج نہیں رہا، اب منوانے کا مزاج. اب کوئی نہیں مانتا، نہیں مانتے ہم لوگ. پہلے ان چیزوں سے کیا کیا ہو جاتا تھا، لیکن اب سب کچھ ہم ہضم کرتے چلے گئے ہیں. ہاں سب ہضم ہوتا جو ہے وہ جا رہا ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، وقت ہو گیا ہے، جلدی سن لو. ہم جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں آتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ ہم پڑھتے بھی ہیں، شعر بھی کرتے ہیں، ہمیں یاد بھی کرائی گئی، ہم بھی بچوں کو یاد کراتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی نسبت حضور کی طرف کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اس میں ایک علمی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا ابھی، وہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بہت آسان آپ سمجھ سکے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. حافظ ابن حجر کا میں نے حوالہ دیا، عسقلانی علیہ رحمہ. انہوں نے فرمایا کہ ضعیف حدیث کی، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دو قسمیں ہوتی. ایک معمولی ضعف، تو کس میں چل جائے گی؟ چلو میں بولتا ہوں، آپ جواب دینا. فضائل میں اور احکام یعنی حلال و حرام دونوں میں چلے گی؟ ہاں نہیں، دونوں میں نہیں چلے گی. معمولی ضعف ہے تو ایک میں چلے گی. کس میں چلے گی؟ فضائل میں چلے گی. فضائل تو جانتے ہو نا. ہاں تو فضائل کے اندر جو ہے وہ چلے گی. لیکن کب؟ جب کہ معمولی ضعف ہو. کیسا ہو؟ معمولی ضعف. دوسری قسم حدیث کی انتہائی درجے کی ضعیف، وہ روایت کیا ہو؟ ضعیف ہے اور انتہائی درجے کی ضعیف ہے. اب فضائل میں بھی نہیں چلے گی. لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. کیا کہیں گے؟ لیکن نانا ایم کہ آپ تو نلتی ہبرتا آویلا ان کے کہ بھائی ضعیف حدیث تو فضائل میں چالے. ہم کہتے ہیں چلتی ہے، لیکن ضعیف کی دو قسمیں ہیں. معمولی ضعف ہو تو چلتی ہے، انتہائی درجے کا ضعف ہو نا تو آدمی بھی نہیں چلتا، حدیث کا چلتا ہے. ذاکر بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ضعف ہو آدمی چل پاتا ہے؟ نہیں چل پاتا نا. حسن بھائی چل پاتا ہے؟ نہیں چل پاتا. تو میں نے کہا جب وہ نہیں چل پاتا یہ کہاں سے چل پائے گی؟ جیسے
حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں ادارہ ہے. ایک صاحب صدقے کا بکرا لے કર આયા. આપણે અલ્લાહના રસ્તામાં એવું જ બધું કાઢે, આપણે કપડાં નહીં પહેરવાનું કે દે દઈએ કે અલ્લાહના રસ્તા. تو وہ حشیم بھائی بکرا لے کر آیا اور حضرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت صدقے میں یہ بکرا چلے گا؟ اور اٹھا کے لایا, اس کو چلا نہیں رہا ہے. کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ اتنا کمزور ہے کہ وہ چل ہی نہیں پاتا. تو بکرے کو حافظ صاحب کیا کر کے لایا؟ وہ اٹھا کے لایا. اور حضرت تو بلا کے ذہین, تو وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ صدقے میں چلے گا کہ نہیں؟ لیکن زمین پہ نہیں چلتا تو اوپر کیسے چلے؟ یہ زمین پہ نہیں چل سکتا تو وہاں اللہ کے وہاں کیسے چلے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم الی آخرہ. خیر, تو یہ جو ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یہ معمولی ضعف نہیں ہے بلکہ کیسا ہے؟ انتہائی درجے کا ضعف ہے. اور ابن حجر عسقلانی نے لکھا جب حدیث میں ضعف انتہائی درجے کا ہو, شدید درجے کا ضعف ہو, تو پھر اس کی نسبت آقا کی طرف نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ پتہ نہیں حضور نے بات نہ ارشاد فرمائی اور اس طرف نسبت ہو جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ جان بوجھ کر میری طرف کی تو ٹھکانہ کہاں ڈھونڈ لے؟ جہنم میں ڈھونڈ لے. آخری بات, اب اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں یہ لکھا ہے علماء نے, کوئی بات نہیں. اسی حدیث کے تعلق سے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے, تو وقت نہیں ہے, میں نام نہیں لے رہا, جلد نمبر 1 عربی زبان میں اور صفحہ نمبر 59, اس میں انہوں نے لکھا کہ حضور کی طرف مفہوم میں نسبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس دعا میں کوئی لفظ, کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا میننگ غلط ہو اور شریعت اجازت نہ دیتی ہو. اس لیے یاد رکھو, کوئی بھی ایسی دعا ہے کہ وہ حضور سے مروی نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم, معنی, میننگ, ترجمہ یہ غلط نہیں ہے, تو اس کو پڑھنا چاہے, مانگنا چاہے تو مانگ سکتے, پڑھ سکتے. اب اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اس کو میں ایک اور اینگل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. تو بہرحال اس کو پڑھو, ضرور پڑھو. کیا معنی ہے اللہم بارک لنا؟ یعنی میں بہت آسان ترجمہ کر دوں, اللہم اے اللہ, بارک لنا, بارک کا کیا معنی؟ برکت دے, لنا ہمارے لیے, کس میں؟ فی رجب, رجب میں, و شعبان, اور شعبان میں, وبلغنا, اور ہمیں پہنچا, الی رمضان, کہاں تک؟ رمضان تک. تو لمبی عمر کی دعا ہے, کوئی ایسا مطلب ہے مفہوم میں نہیں. تو میرا بھی پہلا ہفتہ ہے, آپ لوگ بھی ابھی تھوڑی ترتیب چھوٹی ہے, 3 ہفتے کی ہیں حسن بھائی, تو دھیرے دھیرے بنتے بنتے ترتیب بنے گی. تو کل چھٹی رکھتے ہیں, جمعہ ویسے بھی مجھے پڑھانا ہے, دھیرے دھیرے انشاءاللہ اب مجلس میں لوگ آتے جائیں گے, تو مجھے بھی ابھی تھوڑا تھکان جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اب آپ کا پیر جو ہے, آئندہ پیر میں آپ کو جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. جمعہ کا اپنا الگ مضمون ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ